الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل سب احترام معزز بزرگ و دوستوں، گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں، گزشتہ جمعہ تقریباً 2-3 جمعہ ہمارا عنوان تھا محبت رسول. آج سے عنوان ہوگا ہمارا حلال کمائی کی اہمیت. حلال کمائی کے فائدے. اسلام حلال کمائی کے لیے کتنا شوق دلاتا ہے، اس پر بات ہوگی. دین عام طور پر لوگ دین بولے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، لوگ اسے دین سمجھتے. حالانکہ دین اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں کا نام ہے. صرف نماز کا نام دین نہیں. نماز دین کا ایک حصہ ہے. روزے کا نام دین نہیں، روزہ دین کا ایک حصہ ہے. زکوٰۃ ہی کا نام دین نہیں، زکوٰۃ پورے دین میں سے دین کا ایک حصہ ہے. تو ایسا حلال کمانا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. جیسا اسلام کے فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسا مالدار آدمی پر حج کرنا فرض ہے. تو ایسا جو یہ اسلام کے یہ احکامات ہے، ویسا یہ احکامات، یہ فرائض ادا کرنے کے بعد حلال کمائی کی طرف توجہ دینا اور حلال کمائی کمانا یہ بھی فرض ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرائض کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسا یہ کام فرض ہے، یہ اعمال فرض ہے، یہ ارکان فرض ہے، ویسا اس کے بعد حلال کمائی کے لیے آدمی کا بازار جانا یہ بھی فرض ہے. کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں سوچتا کہ میں پھٹے کپڑے پہننے کو رہنا، پرانے کپڑے پہننے کو رہنا، سڑا ہوا گلا ہوا کھانا یہ نہیں سوچتا. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا پینا، اچھا گھر رہنا میرا، یہ سوچتا ہے. اب یہ سب بھی اچھے ہونے کے لیے یا تو آدمی باپ کی پراپرٹی پر جیتا ہے، دوسرا یا تو خود محنت کر کے جیتا ہے، کھاتا پیتا ہے. اب دونوں میں سے کون سی عزت کی بات ہے؟ خود کما کے کھائے گا تو عزت کی بات ہے، باپ کے مال پر پلے گا تو پھر اس میں اتنی عزت نہیں ہے، بلکہ ذلت کی بات ہے. لوگ بھی طعنہ دیں گے کہ کیا تو باپ کے پیسے پر جیتا ہے، تجھے عقل نہیں کیا، تو کما سکتا نہیں کیا، تیرے پاس دم نہیں ہے. لوگ طعنہ دیں گے اسے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، فضول بیٹھتا گھر کے اندر، کمانے ہاتھ ہوتا نہیں اسے بول کر لوگ طعنہ دیتے ہیں سر. تو اس لیے اگر آدمی باپ کی پراپرٹی پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خود کما کے کھائے. اس سے عزت بھی ہے اور اسلام کا فرض بھی ادا ہوگا اور ماحول اور معاشرے میں عزت بھی اس کی ہوگی. قوم بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی. اگر بچی کو بھی اگر دینا ہے تو کون تک پوچھیں گے کیا کرتا ہے بھائی، باپ کے مال پر جیتا ہے، پراپرٹی پر کون دینے آتے ہیں بچی کو. محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے،
لوگ چلو بھائی محنت مزدوری کرتا ہے، جینا چلے گا، سنسار چلے گا، چلو بچے دینے لوگ تیار ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کرتا، باپ کی پراپرٹی پر جیتا ہے، کون آتا بھی نہیں اس کے پاس، وہ دیوانہ ہے، انہوں باپ کی پراپرٹی پر جینے والا ہے، اور ان خوددار نہیں ہے۔ خوددار آدمی کے لیے رشتے آتے، بیکار آدمیوں کے لیے رشتے نہیں آتے۔ تو رشتوں کے لیے بھی خوددار ہونا، خود مکتفی ہونا، مطلب اپنے پیروں پر ہمیشہ، جیسا بولتے ہیں ہماری زبان میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونا بولتا ہے، وہی اسے اسلام تجارت کے نام سے یاد کرتا ہے، جسے ہمیں اپنی زبان میں اپنے پیروں پر کھڑنا بولتے ہیں نہیں، اسلام اسی کو تجارت کے نام سے یاد کرتا ہے، اسے خودداری بولتے، خود مکتفی بولتے، اسے اپنے سنسار کا، جینے کا کنٹرول اور اس کا خرچہ پورا خود اپنے کمائی سے پورا کرنا ضرورت ہے، باپ کی پراپرٹی سے نہیں، ساس سسر کی پراپرٹی سے نہیں، ان کے بھروسے پر جینا نہیں، اپنے بھروسے پر دوسرے جیے تو کوئی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے، ہمیں دوسرے کے بھروسے پر جیتے ہیں تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ چلیے آگے، اسلام میں جیسا نماز لوگ پڑھنے کو، نماز کو آنے کو لوگ دین سمجھتے، اسلام کا ایک رکن سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو لوگ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور فضل کا لفظ استعمال فرمائی ہے۔ مال ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں، بعض لوگ جو نمازوں کو زیادہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ان کو جانا آنا ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بیانات کو، مجلسوں کو جاتے آتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ مال کمانے کے بارے میں یا پھر بزنس کے بارے میں یا پھر حلال کمائی کے بارے میں بات ہوتی ہے، یا پھر کوئی بندہ حلال کمانے کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہ قسم کے لوگ کیا بولیں گے، دنیا کے پیچھے پڑ گیا تو بھی۔ اگر مثال کے طور پر اگر علماء کرام بھی اگر پبلک میں اتر جائیں، مارکیٹ چلے جائیں، پبلک کیا کہے گی؟ کتنے لوگ ہوں گے جو بھائی حلال کمائی بول کر بولنے والے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو علماء کی حلال کمائی کے لیے بازار میں جانے کو لوگ مال کے پیچھے پڑ گئے، بولے صاحب بھی، علماء کرام بھی دیکھو بھائی دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ان کا پیٹ بھی نہیں بھر رہا، دیکھو دنیا کے پیچھے پڑ گئے، انہوں بھی ہرس آ گئی، لالچ آ گئی، پیٹ نہیں بھر رہا، دیتے سو چرانے آٹھنے میں، یہ باتیں لوگوں سے آتی ہیں، جبکہ ان کو اس قسم کے باتیں بولنے والے سے پوچھو، انہیں چپ کے گھر میں ٹانگ کو ٹانگ ڈالنے کو بیٹھتا یا باہر جا کے کماتے پوچھو ان قسم لوگوں کو۔ جب ہمارے لیے وہ قانون لاگو کرتے ہو کہ تمہارا کمانا، باہر جانا، مارکیٹ جانا، بزنس کرنا، تجارت کرنا دنیا کی ہرس ہے، تانا اور لیبل ہم پر تھوپتے ہو، تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم کون سے خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو گھر کے اندر؟ تم کام نہیں کر رہے ہو؟ یہ بالکل احمقانہ سوچ ہے، اسلام سے بالکل ہٹی ہوئی سوچ ہے، بلکہ اگر ایک اور ڈیپلی اندر جا کر سوچیں گے، قرآن کے اگر نگاہ سے دیکھیں گے، عبادت کرنے کے اندر مال کمانے کو آڑ سمجھنا، اللہ تک پہنچنے کے لیے یا پھر فرائض ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چپکے ہو جاتا، پیسے کمانے سے زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ حج کرنا ہے، حج کرنے کے لیے پیسے کمائے نہیں، حج ادا کر سکتے کیا؟ مسکینوں کی، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بھائی بہنوں کی خدمت کرنا ہے، ان کی ماں باپ کی بیماری میں ان کا علاج کے لیے، ان کو ٹیبلٹ کے لیے ان کو پیسے دینا ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، علاج کرانا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، ایکسرا نکالنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک فیس کتنی ہے؟ ہزاروں کو کراس کر جائے گی، ہاتھ پکڑ کو چھوڑے 5,000 کم نہیں لے گا بندہ۔ اب یہ تمام کام ہونے کے لیے پیسے ہونا نہیں ہونا، اب ہاں بولنا تھا۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں بولتے، حلال پر بات ہو یا پھر حلال کمانے پر اگر کوئی طبقہ اتر کر جاتا ہے، سری جبہ پہن کر، علماء کرام کا طبقہ، تو پھر اس وقت لوگ کیا بولتے ہیں؟ پھر آخر جمعے کے موقع پر بھی اگر حلال پر بات ہوگی تو لوگ، اب اس جمعے کے بعد لوگ کیا بولیں گے پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ میں آج جمعے ہی اس عنوان کو میں کنٹینیو نہیں کروں گا، تقریباً اس سے میں 2-3 جمعہ بیان کروں گا، حلال کی اہمیت، فائدے کیا، حرام کے نقصانات کیا ہے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے اسلام کن چیزوں کی ہدایت کرتا ہے، ایک بزنس مین کے پاس اسلام کے وہ کون سے کوالٹیز ہونا جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کا فین بن جاتا ہے، وہ کوالٹیز کیا ہے؟ انشاءاللہ جب تک وہ زندگی رہے گی تو انشاءاللہ وہ کوالٹیز کیا، تقریباً 70/5 ایک کامیاب بزنس مین کی کوالٹیز ہے اسلام کی نگاہ میں، تب تک وہ بیان نہیں ہوں گے، عنوان چینج نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آج صرف اہمیت پر بات سنیں، آگے بات دوسری آ جائے گی۔ اب
اگر جمعے کے میں خبر حلال پر بات ہو تو کتنے لوگ کمنٹ کرتے معلوم نہیں. جمعے کے میں خبر مال پر بات ہوئی, حرص پر بات ہوئی, ایسا بول کر ارے اللہ کے بندو, اس قسم کے لوگوں کو سیرت کا, قرآن کا علم نہیں ان کے پاس. اگر قرآن کا علم ہوتا, شریعت کا علم ہوتا, نبی کی زندگی کا علم ہوتا, نبی کی زندگی ہوتی. ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 سال کی عمر میں, بچپن میں 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے آنے کو بولتے ہیں. جب قافلہ مکے سے جا رہا تھا تجارت کرنے کی غرض سے, ابو طالب بھی جا رہے تھے. امی کا انتقال ہوگا 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد چاچا پالتے تھے ابو طالب. اب وہ چاچا بھی 12 سال کی عمر میں بھتیجے کو چھوڑ کر بزنس کو جاری, ملک شام کو جاری, وہ بھی 2000 کلومیٹر دور کعبۃ اللہ سے, مکے سے. اب اس وقت میں ماں باپ کا سہارا نہیں ہے, دادا دیکھتے تھے جان سے بڑھ کر, ان کا سہارا بھی نہیں ہے. چچا دیکھ رہی ہے, اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہ رہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ چچا بھی چھوڑ کے جاتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہوئی. اب جیسا بچے ہمیں کہا باہر کے تو کیا بولتی, بابا نہیں آتا ہوں بولتے نہیں, ویسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے بچے ہوتے ہوئی, چاہے وہ کون بھی ہو. حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بچہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ نبی کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. بچے کے پاس شرارت ہو تو بچہ اچھا دکھنے کا. اب تمہیں جیسا بیٹھے بڑے میں ویسا اگر بچہ کوئی آپ کو سلیٹ پڑے گا تو اسے کیا بولتے, بچہ نہیں بڑے میں ہوں. کئی بولتے اس کے پاس بڑے میں کیوں کالس آ گئے. بچہ بولے تو شرارت کرنا, کھیلنا کودنا. بلکہ آج کی سائنس کیا کہتی معلوم, بلکہ ہمیں خود بھی تجربہ ہمارا بھی, آپ سب لوگوں کا. کوئی بچہ پیدا ہوا, پیدا ہو کر اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نہیں کر رہا, رو رہا نہیں اور کچھ بول رہا نہیں زبان سے, کیا بولتا ہوں, روتا پیچ کرنے کا. اگر وہ نہیں کرتا ہم کیا ہوتے, پریشان ہو جاتے. ڈاکٹر کو دکھاتے جا کو, ان کیا بھی نہیں کرتا, پکڑتا کاٹتا بل. اب یہ کیا, یہ پیدا ہونے کے بعد بچے کا رونا یہ اس کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے. یہ پیدا ہونے کے بعد بچے کا رونا, آواز کرنا, گڑ گڑانا, یہ کیا ہے, یہ اس کے سلامت اور اس کا مینٹالٹی اور اس کی یہ ذہن ہے نہیں کیا اچھا ہے بول کر اس کی ثبوت ہے. یہ روتا نہیں ہے, چپ کے مند رہتا ہے, تو پھر کیا کی ہوگا, ابھی اسے دماغ پرابلم ہے, اسے ذہن میں کیا کی ہو گیا ہے, کیڑا کتر لیا, کیا کیا کی. اللہ پیدا کیا بس, اور کیا ہونا ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چل جائے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا جا رہے تھے وہ طالب 12 سال کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو نبی کی زندگی, جو لوگ بولتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اسلام کو پڑھتے نہیں یہ لوگ, خالی اعتراض کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا جا رہی قافلے کے ساتھ ملک شام کو جا رہی بزنس کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی, چچا بھائی بھی آپ تو چچا, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, دادا پالتے نہیں ہے, اب ان لوگ کو کیسا بول سکتے, لاڈ پیار کر رہی ہوں. اچھا بول کر نہیں بول سکے, نہیں بول مکو بول کر نہیں بول سکے ان کو, اچھا با بول کر لے کو چلے گئے. جانے کے بعد کیا ہوا, بسرا نام کا ایک شہر آیا, بسرا, بسرا نہیں, یہ ایک اور ایک شہر بسرا. وہاں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے قافلے کے لیے ایک آدمی راہب, ایک راہب رہتا, یہودی آدمی, اس کا نام جرجیس. تو وہ آدمی ان کے لیے کیا کرتا ہے, کھانے کا انتظام کرتا ہے. اب پھر اس کی کتابوں کے اندر, انجیل کے اندر, تورات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز ان پڑھا تھا, ان کتابوں کا عالم تھا, ان پہلے کی کتابوں کا عالم تھا. تو ان کوالٹیز کو پڑھ کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا. بھئی آسمان سایہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آسمان اگر سایہ کر رہا تو وہ معمولی آدمی نہیں ہو سکتا ہے, وہ خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے, یا آخری پیغمبر ہو سکتا ہے. سب کوالٹیز دیکھ لیا. اس کے بعد پھر آیا راہب جرجیس نام کا آدمی آیا, بحیرہ راہب, اس کا نام لقب بحیرہ, نام جرجیس آیا. قافلے والوں جب بھی مکے کے لوگ جاتے تھے, ہر بار جاتے تھے, ہر سال میں جاتے تھے, جب بھی جانا ہوتا تھا تجارت کو, ملک شام کو, تو اس وقت جب بھی آتے مکے کے لوگ, کبھی بھی ان کو کیسے ہے بات میں کہاں جا رہی, کھانے کا پینے کا انتظام ہے نہیں ہے, کھانا پانی کا انتظام کرنا پوچھتا نہیں تھا. لیکن اس مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے تو اس وقت جرجیس راہب آتا ہے اور پورے قافلے والوں کو دعوت کرتا ہے. بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے نبی بول کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نشانی ہوتی ہے, وہ تمام تر باتوں کو دیکھ کر بعد میں پھر وہ آدمی ابو طالب سے بولتا ہے کہ بچے کو تم لے کر واپس چل جاؤ, آئندہ آنے والے زمانے میں یہ بچہ زمانے کا, دنیا کا, کائنات کا, اللہ کا محبوب ہوگا, آخر نبی ہوگا, یہ نبی آخر الزمان ہوگا. اس لیے تم اس بچے کو, سلامتی اسی میں ہے کہ تم اس بچے کو لے کر واپس چل جاؤ مکے کو, ورنہ اگر آگے بڑھو گے یہودیوں کا خطرہ ہے, یہودی مار دیں گے اسے. 4 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں, جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے 4 سال تک, تو اس وقت 2 مرتبہ یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنے کے لیے حملہ ہوا.
حضرت حلیمہ 2 مرتبہ چالی کا ایک بول کر بہانا. تو یہودیوں کا خطرہ. تو وہی وہ راہب کہا، جرجس نام کا راہب بحیرہ بصرہ کا یہودی عالم، کیا کہا؟ بھائی اس بچے کو تمہیں لے کر آگے بڑھو رکھو، ورنہ چلے جائیں گے، جان کا خطرہ بچے کا، واپس مت لے جاؤ. ابو طالب نے اس بچے کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند غلاموں کے ساتھ واپس کر دیا مکے کو. اس واقعے سے بتانا کیا ہے مجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں بزنس کی غرض سے چچا کے ساتھ جاتے ہیں. اب اس مرتبہ تو گئے لیکن بزنس کرنے کا نہیں ہے، واپس آ گئے، خطرہ معلوم ہو گیا، آ گئے. لیکن اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل جب بزنس مین بن گئے، تاجر بن گئے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تجارت بھی کی اور لوگوں کو بے پرواہ کرنے کا سلیقہ بھی سکھائی. بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو بزنس مین، اور عربی میں تاجر بولتے ہیں اسے، عربی میں بزنس مین، انگلش میں تاجر کا لفظ دنیا کو سب سے پہلے جس نے دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. معنی کیا ہے تاجر کا معنی؟ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو تاجر کا معنی دینے سے پہلے، تاجر بول کر بولنے سے پہلے لوگ بزنس مین کو کیا بولتے تھے؟ دوسرا لفظ تھا عربی کے اندر، ہمیں سمسار بولتے نہیں، یہ سماسرتن، سماسر یہ بولے جاتا تھا اس وقت، سماسر، سماسرتن یا سمسارتن ایسا بولے جاتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دلال. سماسرتن اس کا معنی کیا ہے؟ دلال، دھوکہ دینے والا. بزنس کرنے والے کو لوگ کیا بول رہے تھے؟ سماسرہ، دھوکہ دینے والا، وہ لقب سے پکارتے تھے لوگ. بزنس مین تاجر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھا تو اس لفظ سے لوگوں کو پکار کر کہا یا تجار، یا معاشر تجار، یا معاشر تجار، اے تاجر لوگوں کی جماعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بھئی تمہیں اگر اسلامی اصول کے مطابق، میرے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اگر تم تجارت کرو گے تو پھر تم سلامتی پاؤ گے. بلکہ پیغمبر نے حدیث میں یہاں تک کہا التاجر الصادق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین. زبان کا سچا پکا تاجر، بزنس مین، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، صدیقین، شہداء، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. زبان سچی ہے، امانت دار ہے، وعدے کا پکا ہے. اگر اس کی بزنس میں، تجارت میں یہ کوالٹیز ہیں، امانت داری ہے، زبان کا سچا ہے، تو ان دو کوالٹیز جس تاجر کے اندر ہوں گے، جس بزنس مین کے اندر ہوں گے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین. یہ دو کوالٹیز والا، سچائی زبان میں اور پھر اپنے معاملے میں امانت داری کے ساتھ کرنے والا، دھوکہ، فراڈی، 2 نمبر کا بیپار کرنے والا نہیں. یہ صحیح ہے تو صحیح کرنے والا. مثال کے طور پر یہ فون یہاں کا بنا ہوا ہے تو اسے یہاں کا کھول کر بولنا ہے. یہ یہاں کا بنا کو میں چائنا، جاپان بول رہا ہوں تو پھر میں دھوکہ دے رہا ہوں لوگوں کو. اس میں مجھے پیسے تو آئیں گے لیکن مجھے گناہ بھی ہوگا ساتھ میں. ابھی جب اس میں گناہ ہوگا، گناہ کے ذریعے سے جو مال آئے گا اس کے اندر کبھی برکت نہیں ہوگی. ابھی کیا ہے؟ ہمارے ماحول میں ذرا نگاہ ڈالو، پیغمبر کی حدیث ہمارے ماحول پر ذرا نگاہ ڈالو. التاجر الصدیق امین، سچا تاجر، زبان کا سچا اور کوالٹی چیز کے اندر مینٹین کرنے والا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. ذرا ہماری ماحول پر نگاہ ڈالو. چیز یہاں کی بنتی ہے، بندہ نام دیتا ہے، اسے لیبل کیا دیتا ہے؟ میڈ ان امریکہ، چائنا، جاپان، انگلینڈ کا بنایا یہاں پر، نام دے رہا ہے انگلینڈ کا. اسے جھوٹ ہے. پیغمبر نے فرمایا جھوٹے آدمی کے لیے جب جھوٹ بولتا ہے بندہ، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں دور تک. اور بہت سارے اس کے لیے سخت سے سخت وعدے ہیں، پیغمبر نے بیان فرمایا. اس لیے اور ایک بات بھی سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت جو آیت نازل کی ہے، اس آیت کا تعلق بزنس سے ہے، لین دین سے ہے، قرض کے معاملات سے ہے، لکھا پڑھی بولتے نہیں، اس کے ریلیٹڈ، اس سے تعلق رکھتی ہے وہ آیت. جبکہ آپ ذرا غور کرو، 3 پارے میں آیت ہے وہ، ایک صفحہ یہاں سے یہاں تک آیت ہے وہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. ایک آیت کا ٹکڑا ہے، یہ لمبا، اتنا چھوٹا لمبی، وہاں سے یہاں تک آیت ہے. یہ انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹی آیت ہے، ویسے چھوٹی آیت نہیں وہ، یہاں سے دیکھو یہاں تک آیت ہے قرآن مجید 3 پارے میں ہی وہ. اب ذرا غور کرو اس آیت پر. اس میں اللہ تعالیٰ مسائل کیا بیان کیے اس کے اندر، یہاں سے لے کر دیکھو، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہی چار، بیچ میں آیت نہیں ہے کون سی بھی.
یہاں سے لے کر دیکھو یہاں ہے آیت لاسٹ میں، بیچ میں یہاں دیکھو آیت ہے، بیچ میں آیت ہے یہاں ہے، لیکن اس آیت میں یہاں سے لے کر یہاں تک بیچ میں کوئی آیت نہیں ہے، یہاں تک آیت ہے۔ یہ سب آیت کیا بارے میں ہے؟ یہ معاملات کے بارے میں ہے، لین دین کے بارے میں ہے، لکھا پڑھی کے بارے میں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، پوائنٹ آف نوٹ، اللہ کو ماننا بڑی بات ہے، اللہ پر ایمان لانا بڑی بات ہے، یا پھر نماز پڑھنا بڑی بات ہے، حج کرنا بڑی بات ہے؟ بھائی پہلے اسے مان تو نہیں، ان گلوں سے کام کر سکتا بندہ، اسے تو نہیں مان رہا ہے، لیکن ان گلوں سے کام کر رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا ہے، پوائنٹ، اس کو نہیں مان رہا ہے، اس کی مان رہا ہے، اسے ثواب ملے گا؟ اسے مسلمان بولیں گے؟ اسے غور ڈیپ میں جاؤ، لفظ کو اور کی کے ڈیپ میں جا کر سوچو اسی بات کو۔ بندہ کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کی مان رہا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، کو اور کی کو سمجھنے کے لیے مثال، ایک بندہ ہے غیر مسلم ہے، نماز پڑھنے آیا، رمضان میں، رمضان جب آتا ہے حضور اکرم ہمارے ساتھ افطار کو آ جا رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا۔ اب آپ بتاؤ، بندہ غیر مسلم ہے، کام کس کا کر رہا ہے؟ عمل کون سا کر رہا ہے؟ یہ عمل کس کا، کون بولے سو کر رہا ہے؟ اس کی بولی ہی بات پر عمل کر رہا ہے، کی مان رہا ہے، کو نہیں مان رہا ہے۔ جب کو نہیں مانے گا، کی کو مانے گا، وہ کو کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کو کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ تو دوبارہ بولوں گا۔ اگر کوئی غیر مسلم بندہ اللہ کو نہیں مان رہا، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اللہ جو حکم دے رہا ہے اپنے ماننے والے لوگوں کے لیے، روزہ رکھو بول کر، نماز پڑھو بول کر، یہ غیر مسلم بندہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اسے آپ مسلمان کہیں گے؟ جنازہ پڑھیں گے، اس کا دفن کریں گے اسے؟ نہیں، کیوں؟ عمل کرانا بھی اسلام کا قرآن میں عمل کراتا ہو، بولو مسلمان ہو کر اسے کیوں نہیں بولیں گے؟ ان کی تو مان رہا ہے، اللہ کی بات مان رہا ہے جو اس کے ماننے والے لوگوں کے لیے ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ اللہ کی بات مان رہا ہوں، لیکن اللہ کو نہیں مان رہا ہے، کو نہیں مان رہا، کی مانے گا تو پھر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کو ماننا، اللہ کو ماننا، پھر بعد میں اس کی ماننا، اس کو نہیں مان رہا ہے، اس کی مان رہا ہے، عمل کر رہا ہے، ٹوپی داڑھی رکھ رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، پگڑی پڑھ رہا ہے، تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی؟ کیا ملے گا؟ جو آدمی بھی غیر مسلم ہے، اسلام میں نہیں آیا ہے، نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دنیا میں چکا دیں گے۔ مرنے کے بعد کوئی بدلہ نہیں ہے، مرنے کے بعد اگر بدلہ پانا ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا، کی نہیں چلے گی۔ مرنے کے بعد اگر بدلہ ہونا ہے تو کو مان کے کی کو ماننا پڑے گا۔ کو کی سمجھ میں آ گیا؟ ٹف بھی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اب آ جاؤ، یہ اللہ کو ماننا ہی نہیں کیا؟ اب یہ اللہ کو ماننے کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی آیت نازل نہیں کیا پورے قرآن مجید میں، اس آیت کو چھوڑ کر، معاملات کے بارے میں آیت کو، اتنی بڑی آیت کو چھوڑ کر اللہ کو ماننا، اسے توحید بولتے ہیں، ایک مانا اللہ کو۔ اور قل هو اللہ احد، کتنی بڑی ہے آیت، کتنی بڑی ہے، اب دکھایا نہیں، اتنی بڑی آیت نہیں، چھوٹا ہے آیت، قل هو اللہ احد، آیت چھوٹی آیت ہے۔ اللہ کو ماننے کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی آیت نازل کیا، ایک صفحہ، لیکن معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اللہ آیت نازل کر دیا، لکھا پڑھی کے پورے مسائل، قرض کے پوری احکامات۔ عام طور پر لوگ کیا بولتے ہیں معاملات کے بارے میں، یا پھر حلال پر آ جاؤ، حرام سے بچو، اگر ایسا لوگ بولے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اگر کسی کا دل دہل گیا حرام کے نقصان سن کر، بھئی اتنا بڑا نقصان ہے کیا حرام کھانے پر، حرام استعمال کرنے پر، سود پر، رشوت پر، بیاج پر، وڈی پر، اور سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا، عذاب کو یاد کر لیا، اب بچنے کے لیے سوچ رہا ہے، تو اس وقت ان بچنے کے لیے سوچ کر کیا کرے گا معلوم؟ ہم سے آ کر پوچھے گا، حضرت مولانا صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، آپ کے بیان سے میں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، اتنا بڑا عذاب ہوتا کیا بول کر اب میں سود سے توبہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ نماز کو آنے والے مسلمانوں میں سے کون بندہ ایسا ہے جو مجھے ہاتھ بدل بغیر سود کے قرض دے؟ مجھے کون بندہ ایسا ہے؟ پوچھے گا مجھے بندہ، اب میں کیا کروں مجھ سے؟ قوم آج سود میں پڑھ رہی ہے تو یہ شکوے ہیں قوم کے، کیا شکوے ہے؟ مسلمان اللہ کو تو مانتے، اللہ کی مانتے، لیکن اگر کوئی بندہ حرام سے بچنے کے لیے ہاتھ بدل قرض مانگنے آتا ہے، ایک بندہ دینے آتا نہیں، اب وہ بندہ حرام سے کیسا بچے گا؟ کوئی سسٹم ہو تو تبھی تو بندہ بچے گا۔ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کیا مسلمان قوم اتنی بیوہ سے قوم بن گئی ہے؟ کوئی قانون نہیں اسلام کے اندر، پڑوسی کا حق نہیں ہے اسلام کے اندر، جانور کا حق نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ارے اسلام کے اندر آج فضل نے بتا دیا تھا، میں اسلام کے اندر تو جانور کا تک حق بتا دیا گیا، جانور کا تک حق بتا دیا گیا، جس مذہب کے اندر جانور کا تک حق بتا دیا گیا ہو، کیا اس مذہب کے اندر
اپنے ماننے والے لوگوں کے لیے معاملات کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بتایا نہیں ہوگا؟ بتایا ہے، وہی بتایا. ابھی صفحے پوری آیت ہوئی 600 معاملات کے بارے میں. خالی وہ ایک آیت کا معنی مطلب تفسیر کروں گا 5 جمعے چاہیے اس کے لیے، ایک گھنٹہ بیان 5 جمعے میں. وہ اتنا معنی اس کے اندر ہے. خوف حرام سے بچے گی تو تب یہ پگڑیاں قبول ہوں گی. آپ یہ نہ سمجھو کہ گھنٹہ بولوں گا 5 جمعے، نہیں بولوں گا. وقت پہ ختم، آپ کے شوق پر ختم کرنا ہے. ایک جمعہ 2 گھنٹے بولنے کے بعد آپ کو پھر بور مان، ویسا نہیں ہے. آپ کے شوق سے چلیں گے. لیکن بات اتنی ہے، یہ ٹوپیاں، یہ پگڑیاں، یہ داڑیاں، یہ سجدے قبول ہونے کے لیے بھی حلال لقمہ ضروری اور فرض درجے کی ضرورت ہے. حلال لقمہ نہیں جائے گا منہ میں تو پھر بندہ یعنی پوائنٹ نوٹ. حلال لقمہ نہیں کھا رہا بندہ. سجدہ یہاں نہیں، کعبۃ اللہ پہ جا کر سجدہ کرے گا، سجدہ اس کے بالش سر سے ایک بالش پر نہیں جائے گا. کیوں؟ اللہ کو جو ہونا ہے پہلے عبادت قبول ہونے کے لیے وہ ہے حلال لقمہ. گوشت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تہجد پڑھ رہا ہے بندہ، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہ تہجد کیا کرے گی اس کی؟ لائٹ فین چالو ہونا تو کیا ہونا؟ پہلے کرنٹ ہونا. وائرنگ ہو گئی ہے، لائٹ فٹ ہے، سب کچھ ہے، کرنٹ نہیں ہے. اس کے کیا ہوتا؟ بھائی سب چالو ہے، فین بھی فاسٹ ہے، کہیں نہیں چل رہا فین. اصل جو ہونا ہے روح اس کے اندر، وہ کیا ہے؟ کرنٹ، وہ نہیں ہے. وہی سچ ہمارا ایمان، ہمارے اعمال قبول ہونا ہے، ایمان عقائد صحیح ہونا. لیکن یہ ایمان عقائد بھی اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے، یا داڑھی پگڑیاں یہ سب بھی قبول ہونے کے لیے بھی، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں، قرآن حدیث کے روشنی میں ایک نقطہ عرض کروں، بلکہ ایمان قبول ہونے کے لیے بھی حلال شرط ہے. یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. نقطہ نکال سکتے ہیں وہاں سے. 18 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبیوں صلی اللہ فرماتے ہیں 18 پارے میں سورہ مومنون میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں، اللہ دیکھو کس سے بول رہا ہے، غور کرو لفظ پر، الفاظ پر غور کرو. یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں. اللہ کس سے بول رہا ہے؟ مسلمانوں سے بول رہا ہے. یا ایھا المسلمون، اللہ بول رہا ہے. الفاظ پر غور کرو. یا ایھا الرسل کس سے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پیغمبروں سے اللہ بول رہا ہے، نبیوں سے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اچھے عمل کرو. نبیوں سے اللہ بول رہا ہے. جبکہ نبی حلال کھاتے کیا؟ جبکہ نبی حرام کھاتے کیا؟ نہیں کھاتے. نبیاں حرام مٹانے کے لیے آتے، نبیاں شرک نہیں کرتے. 24 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں، لئن اشرکتا، اگر ہم کو اگر عربی آ جاتی، یہ آیت کا ترجمہ اگر سنتے، کلیجہ منہ کو نہیں پھٹ جاتا، ایک دم کلیجہ مردے اڑتے اس آیت کو سن کر. لئن اشرکتا لیحبطن عملک. اللہ پیغمبر سے فرماتے ہیں، لئن اشرکتا، اے پیغمبر اگر آپ سے شرک ہو گیا بس ختم، آپ کے اعمال برباد کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. پیغمبر سے شرک ہوگا کہاں تو بھی. لئن اشرکتا، اللہ سینٹن بھی اللہ کون سا بول رہا ہے؟ آپ کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. لئن اشرکتا، آپ سے اگر شرک ہوگا، لیحبطن عملک، آپ کے اعمال کو میں بیکار کر دوں گا. جبکہ پیغمبر سے شرک ہوتا کیا؟ شرک مٹانے پیغمبر آتے سو. یہ بولنا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بول دو شرک کے معاملے میں اللہ بڑا حساس ہے. آپ کے بندے کو بول دو، آپ کے عاشقوں کو بول دو، اللہ شرک کے معاملے میں اللہ مجھے برداشت نہیں کرے گا. سجدہ اگر محمد کبھی ہوگا خدا برداشت نہیں کرے گا. پیغمبر آپ بتاؤ قوم کو، آپ کے ماننے والے ان محبین کو، عاشقوں کو بتاؤ، سجدہ پیغمبر کا بھی نہیں ہوگا. سجدہ دھرتی پر ہوگا اس پیغمبر کو پیدا کرنے والے خالق کا ہی ہوگا، ولیوں کا نہیں، پتھروں کا نہیں، جھاڑوں کا نہیں، زندوں کا نہیں، مردوں کا نہیں. سجدہ کا دھرتی پر ہوگا اسی ذات اقدس کا ہوگا جس کے بعد اور جس کی شان کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے. یہ ماتھا ٹیکنے کے لائق کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے سجدہ نہیں ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پوائنٹ آف نوٹ. یہاں دیکھو اللہ پیغمبر سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ؟ کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور پھر کیا کرو؟ واعملوا صالحا، اچھے عمل کرو. نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے لیے دیکھو اللہ عمل کرو بولنا تھا نہیں، عمل کرو اتنا بولنا تھا. بھائی نماز پڑھو یہ نہیں بولنے کا میں لوگوں کو، ہفتوں میں جا کر لوگوں کو حلال کھاؤ بولتی، بولے کون تو بھی بولتی. اللہ نبیوں سے کیا بول رہا ہے؟ دیکھو یہاں پر وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نماز پڑھو. اللہ عمل، نماز ایک عمل ہے، ایک کام ہے. وہ اللہ کام کب کرو بول رہا ہے؟
پہلے اللہ بات کون سی کر رہا ہے؟ کلوا من الطیبات، حلال کی بات، پاکیزہ کی بات اللہ پہلے کر رہا ہے، بعد میں واعملوا صالحا اللہ بعد میں بول رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی بتایا نا 2 بار، اعمال قبول ہونے کے لیے بلکہ ایمان قبول ہونے کے لیے بھی حلال شرط ہے، ایمان قبول ہونے کے لیے بھی حلال شرط ہے۔ حلال نہیں ہے بندہ اڑ رہا ہوا کے اندر، اس کا ہوا میں اڑنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ پوچھتے کیا تو اڑیا کیا ہے؟ میں پوچھتے اللہ تعالیٰ اگر ہوے کے اندر اڑنا یہ بڑی کرامت کی بات ہے، پھر تو ہمیں پرندوں کو ہی بولنا پڑے گا ولیہ بول کر۔ پانی کے اندر مصطلح ڈال کر نماز پڑھنا اگر یہ ولایت ہے، اگر یہ کرامت ہے، تو پھر مچھلیوں کو ہمیں ولی بولنا پڑے گا۔ پھر ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں، پانی میں اڑنا یا پانی میں مصطلح ڈال کر نماز پڑھنا بڑی بات نہیں۔ حلال پر جی کر دکھاؤ اللہ کو، حرام سے بچ کر دکھاؤ اللہ کو۔ گئے تم حدیث پیش کر دیا تھا بھائی، ولی بننے کا شارٹ اینڈ سویٹ راستہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ولی بننے کا شارٹ راستہ، ایک حدیث، ایک جملہ، ایک سنٹنس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ ولی بن جاؤ۔ ذکر مراقبے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب بات کی باتیں ہوں گی۔ بندہ ذکر کر رہا ہے، مراقبے کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ بول رہا ہے، سب کچھ بول رہا ہے، سب کر رہا ہے، حلال نہیں ہے لقمہ، سر سے اوپر نہیں جائے گا۔ حلال کی کتنی قیمت ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے، تجارت کیا ہے، اللہ یہاں کیا بول رہا ہے پیغمبروں کو؟ حلال کھاؤ بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ جمعہ کے اندر بھی آخری بات کس باری ہے؟ حلال کی اہمیت بات آ رہی ہے۔ ابھی پوسٹ مارٹم کرنے حرام کا، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اتنا جلدی پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے ہم بھی انشاءاللہ، آپ سے شوق لیں گے، آپ کے دل لیں گے، بعد میں آپ کے دل لیں گے ہم، ٹینشن نہ لو آپ۔ ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے؟ اسمارٹ میں کہاں بولی سن ڈالتا نہیں، اندر جا کے سن ڈالتا ڈاکٹر بھی۔ ویسا ہم ایک ہی دن پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے، آپ توجہ سے سمجھے، آپ کے لیے اور بہت ساری باتیں آئیں گی۔ حلال کے فائدے کیا، بات آج صرف بات کتنی ہو رہی ہے؟ حلال کی اہمیت، وہ 400 خالی آگے آئیں گی۔ حلال کی فائدے کیا، حلال کے نقصانات بعد میں آئیں گے، کوالٹیز کے بعد پھر آئیں گے بعد میں سب چیزیں، حرام کی نقصانات۔ آگے چلیں، آخری بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، اے مسلمان لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے، بلایا جائے تو کیا کرو؟ فسعوا، نماز کی طرف آ جاؤ۔ دیکھو یہاں بھی نکتہ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ عربی کے اندر جانے کے لیے فذهبوا، اذهبوا ایسا ہے جاؤ بول کر، جاؤ با بول کر، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فسعوا بول رہا، فسعوا یہ بول رہا ہے یا فذهبوا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، اللہ یہ کیا بول رہا ہے؟ فاسعوا بول رہا ہے، فذهبوا نہیں بول رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم کو جب بلایا جائے نماز کی طرف جمعے کے دن، سب ہے یہاں پر ترجمہ، من یوم الجمعہ، تو تم کیا کرو؟ فاسعوا، چل کو نہیں، بھاگ کو آ جاؤ تیزی سے۔ فاسعوا کا معنی وہی چیز، تیز فاسٹ آ جانا، مطلب کیا ہے؟ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر بھاگ کو آ جاؤ نماز کی طرف۔ اس کی تفسیر بڑی ہے، کبھی کریں گے۔ اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو نماز کو آ جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے، یہ بات آیت میں ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِذَا، پوائنٹ آف نوٹ، ہمارے ٹاپک سے تعلق رکھنے والی بات، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ لو جمعے کی، کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ، کیا کرنے کے واسطے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، بزنس کرنے کے لیے پھیل جاؤ، اللہ وہ بول رہا ہے۔ آپ غور کرو، بزنس کرنا اگر حرام ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کہیں کو بولتا اس کی روزی تلاش کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں مال کو اللہ تعالیٰ نے فضل اور دوسرا لفظ ہے خیر، دو لفظ اللہ استعمال کیا ہے۔ اگر مال اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مال کے لیے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نہیں بولتا، وَابْتَغُوا مِنْ، اللہ اسے بولتا بچو اس سے، اجتنبوا، اللہ اس سے بولتا اجتنبوا، مال سے بولتا، اور اللہ کیا بول کو ہے؟ اجتنبوا المال بول کو ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بول کو ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز پڑھ لیے جمعے کی، خطبہ سن لیے، سنن سے فارغ ہو گئے، تو کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا خیر، مال بزنس کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، حلال راستہ اختیار کر کے کمانے کے لیے زمین پر پھینک جاؤ، اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کمائی کے فائدوں کو، اہمیت کو سمجھ کر ان ٹوپی اور ان جبوں کی، داڑھیوں کی اہمیت اور ان کے یہ اہمیت اور ان کی عظمت اور یہ سجدے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے، ایمان قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے حلال کا آدمی کے پیٹ کے اندر ہونا۔ ہم تمام کو حلال کی اہمیت کو سمجھ کر حلال پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ہیں پھر سنت لیجیے۔